یہ الفاظ پڑھتے ہی انشاءاللہ سیدھے عرش پر چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس وظیفے کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے زندگی میں یہ وظیفہ پڑھو، لیکن ایک بار کیوں پڑھتے ہو؟ پورا رمضان روزانہ پڑھتے ہو، روزانہ اپنے حاجات اللہ پر پورا کرو۔ روزانہ 3 منٹ کی تو بات ہے افطاری کے وقت۔ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، دشمنوں سے پریشان ہیں، آپ جادو سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان ہیں، انسانوں سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس پر 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ 2 سے 3 منٹ غالباً 21 بار ایک کلمہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہوگی۔ اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے۔ وفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، رمضان المبارک کا بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم موقع ہاتھ آیا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ سے اپنی حاجات پوری کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قیمت پر اس رمضان المبارک میں راضی کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک مہینہ ہے جو بہت ہی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج میں افطاری کے وقت آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، آپ کو افطاری کے وقت ایک وظیفہ دیتا ہوں جو ہمیں بہت بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے۔ افطاری کے وقت ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک کلمہ اگر آپ 21 بار پڑھیں گے تو میرے خیال میں اس پر 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ 2 سے 3 منٹ غالباً، میں نے تو حساب نہیں کیا ہے، میں خود بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں افطاری کے وقت۔ 21 بار ایک کلمہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہوگی۔ اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگے گی۔ خواہ اس میں ایسا ہوگا نا، بعض اوقات اس میں اللہ کا کوئی حکمت ہوتا ہے کہ اس کو دیر سے قبول کر لیتا ہے، وہ کام آپ کو جلدی نہیں دیتا، لیکن یہ دعا اس کے بعد اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ صرف 21 بار۔ آپ خواہ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، دشمنوں سے پریشان ہیں، آپ جادو سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان ہیں، انسانوں سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، آپ کی وہ حاجات جو آپ نے زندگی بھر دعائیں پڑھی، وظائف پڑھے لیکن قبول نہیں ہو رہا، ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ پڑھو۔ لیکن ایک بار کیوں پڑھتے ہو؟ پورا رمضان پڑھا ہے، روزانہ پڑھتے ہو، روزانہ اپنے حاجات اللہ پر پورا کرو۔ روزانہ 3 منٹ کی تو بات ہے افطاری کے وقت، تو اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، کسی غرض کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو وظائف دیتا ہوں، اور اجازت صرف 2 شرائطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب، حرام مال سے پرہیز کرنا۔ تو آپ کی ہر دعا، ہر وظیفہ جو میرا وظیفہ ہے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اللہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ ہو۔ ہم تو افطاری کے وقت اتنی جو ہے جلدی ہوتی ہے کھانے کے لیے کہ دعا کا وقت بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، وہ بھی باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ افطاری کے وقت اذان سے، یعنی غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے جو ہم انتظار کرتے ہیں افطاری کا، تو اس وقت ایک دعا، ایک جو ہے کلمہ پڑھیں 21 بار۔
21 بار خوب دل سے پڑھیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، خوب دل سے پڑھنا ہے 21 بار۔ اور جب 21 بار پڑھیں گے خوب دل سے اللہ کو پکاریں گے یا ارحم الراحمین، تو اس وقت جو بھی دعا اللہ سے مانگو گے اسی وقت انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی، فوراً قبول ہوگی۔ پورے رمضان میں اپنے حاجات پورا کرائیں، تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد میں دعائیں مانگیں، رات کو پوری رات اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آتے ہیں رمضان میں اور فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے جو معاف کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی حاجات طلب کرے میں اس کے حاجات کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنے رمضان میں اتنی آتی ہیں، پوری رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بھائی کوئی بھی محروم نہ ہو اس وظیفے سے، سب افطاری کے وقت بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، ہر وقت دعائیں مانگتا رہے، حرام سے بچ کر رہیں اور اللہ پر یقین کامل کے ساتھ، اور وظیفے کا جو تلفظ ہے وہ بھی ٹھیک کریں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دل سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز یہ الفاظ سیدھا عرش پر جائیں گے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ الفاظ پڑھتے ہی انشاءاللہ سیدھے عرش پر چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اس وظیفے کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے اپنی رضا کا سبب بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں فلاحی نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کے غموم و ہموم سے اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد